बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम रोजाना आपको कहते हैं कि सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक हो गई है, लेकिन इस वक्त इंतहाई 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 खतरनाक सूरत-ए-हाल हो गई है। एक तरफ तेहरान और ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बमबारी शुरू है, दूसरी तरफ इस वक्त जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं वो खलीज ओमान के पास पहुंच चुके हैं, अपनी पोजीशन वो संभाल रहे हैं। ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज इसराइल के हवाले से तो उसने कोई बात नहीं की, उससे तो कोई मुतालबा नहीं है। ये ताकत की जबान है, ताकत का नशा है जो एक मोहल्ले और गली से शुरू होकर आलमी सतह पर जाता है, जो इंसानी नफ्सियात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज ईरान को फिर कहा गया कि गैर मशरूत सरेंडर करें। अब ये सरेंडर ईरान से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो साथ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। ये अचानक जो पाकिस्तान का प्यार जागा है, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जो इसराइल है, उसने यानी जो भी दावे किए हैं वो उस तरफ भी काफी मामलात खराब हैं। लेकिन ईरान के आयतुल्ला के खिताब के बाद इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मची हुई है। खास तौर पर जो उन्होंने दो दावे किए हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका के अंदर एक कर्नल है महकमा दिफा के अंदर, हादर सरबत, उनको ओहदे से हटाया गया है। वजह उसकी बनी है, उसने तनकीद की है इजराइल पर। उसने आखिर कहा क्या है वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वीडियो इंतहाई आम है, उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मुनासिब ना समझे तो कोई बात नहीं, ये सिलसिला तो चलता रहता है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज जो इस बंदे ने कही, ये शायद अमेरिका के अंदर कोई भी नहीं कह सकता। इस अंदाज में इन उहदों पे बैठे हुए लोग नहीं कहते। भाई जिस तरह हम कहते हैं ना फलां वो ईरान की प्रॉक्सीज है यमन के अंदर या इराक के अंदर या फलां जगह पे जो दावे होते हैं, या फलां सऊदी प्रॉक्सीज हैं, फलां अमेरिकन प्रॉक्सीज हैं, ये सिलसिला चलता है। लेकिन यहां पे इसने उल्ट बात की है और रोजनामा डॉन ने इस पे अभी ये सारी खबर दी है। तेहरान टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि कर्नल नाथन मेक कार्मेक इनका नाम है, इन्होंने इसराइल पर तनकीद की है और इसे मौत का फिरका करार दिया है कि अमेरिका खुद प्रॉक्सी बन चुका है इस मुल्क की। अब वो कहता है कर्नल नाथन, जो खबर है उसके मुताबिक कि जून 2024 से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के J5 प्लानिंग डायरेक्टोरेट में लियोन्ट और मिस्र के शोबे के सरबराह के तौर पर ये तैनात थे और इनका काम अमरीकी आला फौजी क़यादत को शराकतदार ममालिक के साथ मुलाकातों के लिए तैयार करना था, जिनमें इजराइल भी शामिल था। कर्नल मैक कार्मेक एक नेम गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट नेट चला रहे थे और 7 अक्टूबर 2023 के वाकयात के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। महकमा दिफा के एक एहलकार ने तस्दीक किया कि कर्नल मैक कार्मेक को उनके ओहदे से हटा दिया गया और कहा कि उनकी आरा जॉइंट स्टाफ या महकमा दिफा के ख्यालात की नुमाइंदगी नहीं करती। मामला अब अमरीकी फौज के हवाले कर दिया गया और मैक कार्मेक का सोशल मीडिया अकाउंट हदफ कर दिया गया है। अब उसने कहा यह है कि भाई जो अमरीका है वो तो अब इजराइल की प्रॉक्सी बन चुका है। वो जैसे चाहता है अमेरिका नाचना शुरू कर देता है, जैसे चाहता है यानी वो उस तरीके से रिएक्ट करता है। और उसने कहा कि ये सारे जो मामला है इसके अंदर जो है वो अमेरिका खुद इस मुल्क की प्रॉक्सी बन चुका है, इस वजह से इसको जो है वो हटाया गया है। अच्छा, अब यहां पे आप जरा समाप्त कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी अचानक पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है वो जाग उठती है। अब ये कितनी हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो जाग रही है। अब आज उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू को पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग हमारे भाई जो है वो चूंकि लेंगे कि भाई ये बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीफ हो गई है। और पाकिस्तान की तारीफ अगर कोई इस तरह का हुक्मरान जो है वो करे तो ये वाकई एक बहुत माना खेद है, बहुत माना रखती है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और जो मोदी है वो बगैर मिले चला गया तो ये भी पाकिस्तान की जितने भी हैं वो बहुत सारे इसके अंदर आज जो है वो खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। वो समझते हैं यार ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है। अब एक ही स्टेटमेंट के अंदर
وہاں پہ ایران کے حوالے سے اس کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ اسلامی ملک ہے، اور اس وقت جس انداز کے اندر وہ کھڑا ہے یہ بات ہو رہی ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ چیزیں نا بڑی مطلب ہے سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن یقیناً ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں اپنے ملک کا جو مفاد ہے اس کا، اور جو اوور آل مسلمانوں کا وہ حافظ ہیں، مسلمانوں کا جو مفاد ہے اس کا بھی تحفظ کریں گے، وہ صرف اپنے ملک کا نہیں سوچیں گے، اوور آل جو آگے آئے گا امپیکٹ، یعنی کم از کم جو ہے وہ ایسا مجھے امید نہیں ہے کہ اس طرح کریں جیسے زرداری ہے، تو وہ اس طریقے سے لوٹتے ہیں اس ملک کو کہ ہماری جب تک حکومت ہے اتنی دیر تک یہ ملک قائم رہے، اس کے بعد خدا نہ خواستہ جو بھی ہو، شریف خاندان بھی اسی طریقے سے تقریباً ان کا طریقہ ہوتا ہے، اتنے قرضے لے لے کے دب دیا ہے عوام کو کہ بعد میں دیکھی جائے گی، ملک اگر رہا تو انشاءاللہ دوبارہ آ جائیں گے، اور یہ چیز یہاں پہ یہ امید ہے نہیں سوچا جائے گا۔ اب یہاں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے، اس نے کہا کہ ایران نے دیر کر دیا، ہم نے انہیں 60 دن کا وقت دیا اور اب ہم ان کی دفاعی صلاحیت ختم کر چکے ہیں، نیتن یاہو کو میں نے کہا ہے کہ ایران پر حملے جاری رکھیں۔ تو اب یہ ایک بات تو نیتن یاہو کے ساتھ وہ ہے، یہ اس نے بتا دی ہے۔ پھر اس نے کچھ سوالات کے جواب نہیں دیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ امریکہ ایران یا اس کے جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ایرانی مذاکرات تک پہنچ گئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بات کرنے میں اب بہت دیر ہو چکی ہے، یعنی اب وہ بات چیت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اور بڑی جو ہے وہ نقصان کی خدشہ ہے۔ اب اور ایک ہفتہ پہلے کے درمیان بڑا فرق ہے، یہ اب کہہ رہا ہے جو ہے وہ ٹرمپ۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع پر ان کا موقف واضح، اور وہ خطے میں امن کے لیے اپنے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ تفصیلات فراہم نہیں کر سکتا، ایران کو بات کرنے کا موقع دیا گیا مگر انہوں نے اس وقت سے بات نہیں کی، اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے غیر مشروط سرنڈر کریں۔ یہ کر کے پھر پاکستان کے حوالے سے بڑی گرم جوشی دکھائی ہے، یہ ساری سٹیٹمنٹ دینے کے بعد نا کہ ایران کو نہیں چھوڑنا، اور سارا اب کہا ہے کہ پاکستان سے میں بہت محبت کرتا ہوں، آئی لو پاکستان، پاکستان ایک عام ایٹمی طاقت ہے، مجھے پسند ہے، میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کو روکا ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو یہ جو بیان ہے نا، یہ پاکستان کے لیے بہت سارے لوگ شاید ان کا یہ تجزیہ ہو، میں اپنا ایک تجزیہ دے رہا ہوں کہ یہ بیان بہت سخت ہے۔ پاکستان کی تعریف جو ہے وہ بھی کم از کم مجھے اس بیان کے اندر تعریف نہیں لگتی۔ یہ ایک موقع ہے اور اس موقع کا فائدہ انہوں نے کیسے اٹھانا ہے یہ چیزیں ہوں گی، اور اب یہی موقع ہے اور اس پہ پاکستان نے ان سے کیا اچیو کرنا ہے، تو یہ بھی بات سامنے آ جائے گی۔ کچھ ابھی آج جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اچھا، اب جو آیت اللہ خامنائی، پہلے تو یہ خبر آئی کہ ان پر حملہ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اب وہ محفوظ ہیں۔ انہوں نے خطاب کیا ہے، خطاب کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے کربلا کا بھی درس دیا ہے، اور ویسے بھی بتا رہے ہیں وہ کہ ہم سرنڈر تو نہیں کر سکتے، یہ جو بھی ہو، لیکن سوال ضرور ہے عالم اسلام کے ان 57 ممالک جو باقی 56 ہیں ان سے، چونکہ پہلے 56 ممالک تھے تو ایک کا اضافہ ہوا تو 57 ہے، اور باقیوں سے سوال تو ضرور ہے کہ ایران تنہا کھڑا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو انہوں نے بات کی یہ بھی بڑا ایک واضح میسج ہے، چونکہ آبرو مندانہ اور اس انداز کے اندر کہ کوئی فیس سیونگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ایک اچھے انداز کے اندر ہو تو مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب عملی طور پر چائنا اور رشیا یہ دونوں ممالک انتباہ کر رہے ہیں امریکہ کے لیے، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ اب ممکن ہے جو امریکہ ہے اس کے اپنے جو فورسز ہیں وہ کھڑی نہ ہوں، لیکن وہ کوئی ایسی ہیلپ کر دیں اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے اندر، یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اب انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس نے پورے مغرب اور امریکہ اور اسرائیل کے اندر ہلچل مچائی ہے، اور آج کے اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ وہ اس لیے ہیں کہ اس وقت ایک بحری بیڑے مختلف تقریباً 5 وہ امریکہ کے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اس وقت اس خطے کے اندر۔ آل فارورڈ ڈپلائیڈ یو ایس نیوی ویزلز ہیو لیفٹ بحرین، بحرین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، پہلے وہ بحرین کے ایریے کے اندر تھے، وہاں سے وہ نکل چکے ہیں، اور سیٹلائٹ امیجز شو کر رہی ہے کہ پوٹینشل سگنل، یعنی ممکنہ جو اشارہ دیا جا رہا ہے واشنگٹن سے
اس کا وہ تسمہ یا اس کا انتظار کر رہے ہیں. جو کنفلکٹ اس وقت ایران اور اسرائیل کا ہے، ایٹ لیسٹ 6 شپس، 6 جو جہاز ہیں بحری، have repositioned across the پرشین گلف کی طرف آ چکے ہیں، اور اسٹریٹ آف ہرمز اینڈ گلف آف عمان، ہرمز اور گلف آف عمان کے درمیان جو ہے انہوں نے پوزیشن سنبھال لی ہے. اب یہ آج کی رات جو ہے لازمی بات ہے، تھوڑے ٹائم کے بعد ابھی جو سلسلہ میزائلوں کا شروع ہے وہ رات کو تیز ہوتا ہے، تو کوئی نئی اس کے اندر چیز آتی ہے تو وہ ایک تو ہم دیکھیں گے. تو یہ صورتحال ہے. دوسری طرف جو آیت اللہ ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جو خامنائی ہے کہ ایران اپنی سرزمین پر حملے کو نظر انداز نہیں کرے گا، اور ایران کی مسلح افواج مکمل طور پر الرٹ ہے. صہیونی ریاست نے سنگین غلطی کی ہے اور اسے اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. ایران نہ تو اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو معاف کرے گا اور نہ ہی اپنے شہداء کے خون کو بھولے گا. خون شہداء اور فضائی حدود ایران کے لیے ریڈ لائن ہے جسے عبور کیا گیا. اسرائیل نے اگر یہ سمجھا تھا کہ ایران خاموش رہے گا تو وہ غلطی کر چکا. جو لوگ ایرانی قوم اور تاریخ سے واقف ہیں وہ دھمکی کی زبان استعمال کرنے سے گریز کریں. امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی فوجی مداخلت کے نتائج ناقابل یقین نقصان کی صورت میں ہوں گے. ہم پر مسلط جنگ ہو یا مسلط امن، ایران ہر قسم کے جبر و زیادتی کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا ہے. آج سمجھوتا، ہچکچاہٹ یا غیر جانبداری کا وقت نہیں ہے. امریکہ بھی اس جرم میں شریک ہے. امریکہ کو اس علاقے سے نکل جانا چاہیے. آج اسلامی حکومتوں کے سامنے بہت سے مختلف ذمہ داریاں ہیں. ایران مغرب کا مقابلہ کر سکتا ہے. امریکیوں نے جو منصوبے پیش کیے ہیں وہ 100% ہمارے خلاف ہیں. مزاحمت ہمارا اصول ہے. جنگ کا جواب جنگ سے، بمباری کا جواب بمباری سے، اور حملے کا جواب حملے سے. یہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے تاریخ رقم ہوتی ہے. ہمیں اندازہ ہے جو کربلا کا وہ درس دے رہے ہیں. یعنی آج آپ دیکھیے کہ 56 ممالک ہیں، اور لیکن جو ہے وہ تنہا وہ کھڑے ہیں اور اپنے طور پر جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کر رہے ہیں. معصوم بچے، خواتین، ہیومن رائٹس وائولیشنز ہو رہی ہیں. چائلڈ جو ہے ان کے رائٹس متاثر ہو رہے ہیں، اور کوئی بین الاقوامی قانون کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اور سارے ممالک خاموش ہیں. یک طرفہ طور پہ بلیم جو ہے ایک ملک کو کیا جا رہا ہے. تو وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، قوموں کی تاریخ رقم ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ الفاظ زندہ رہتے ہیں اور وہ پھر پیچھا بھی کرتے ہیں. آج جو حالات و واقعات ہیں، آج جو تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ کل کو بہت سوں کا پیچھا کر سکتی ہے. پاکستان زندہ باد.